آخری دعوت۔ وہ بھوکا تھا اور کسی محفوظ ٹھکانے کی تلاش میں بھی تھا۔ مارے جانے کا خطرہ ہر طرف سے اسے اپنی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کونوں خدروں میں چھپتا چھپاتا کوئی محفوظ ٹھکانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ایک گلی کا موڑ مڑ کے ایک کھلی سڑک پر آیا، اسے ایک دیوار میں سوراخ نظر آ گیا۔ وہ سمٹ سمٹا کر اس سوراخ سے اندر داخل ہو گیا۔ جو ہی اس کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئیں، حیرت اور خوشی سے وہ اچھل پڑا۔ یہ رنگوں اور خوشبوؤں کی ایک انوکھی دنیا تھی، جہاں ہر طرف کھانے کی مزے مزے کی چیزیں سجی ہوئی تھی۔ ایک طرف کیک، پیسٹریاں، بسکٹ اور کریم رول اپنی بہار دکھا رہے تھے، دوسری طرف لذیذ مٹھائیاں اسے للچا رہی تھیں۔ ایک طرف کاغذ والے دودھ کے ڈبے رکھے تھے تو کہیں پھلوں کے رس کے ڈبے اسے لبا رہے تھے۔ ایک کونے میں ٹافیوں اور چاکلیٹوں کی رنگ بھری دنیا ہست کھانے کی دعوت دے رہی تھی۔ پہلے تو اسے اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں آیا۔ اس نے پلکیں جھپک جھپک کے دیکھا کہ کہیں یہ خواب تو نہیں۔ وہ بے تابی سے آگے بڑھا۔ چیزیں اتنی تھی کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پہلے کیا چیز کھائے۔ چیزوں کا ایک جہاں تھا اور بس وہ تھا۔ وہ ایک چیز تھوڑی سی چکھتا اور پھر دوسری کی طرف لپکتا۔ ابھی اسے کھا رہا ہوتا کہ تیسری کی کشش اسے اپنی طرف کھینچ لیتی۔ کھاتے کھاتے اسے پیاس لگی تو دودھ کے ڈبوں کی طرف لپکا۔ ایک ڈبے میں سوراخ کر کے جی بھر کر دودھ پیا۔ پھر مٹھائیاں پر ہلہ بول دیا۔ گلاب جامن، برفی، بالوشاہی، قلاقند، لڈو، چمچم، رس گلے ڈھیر سارے موجود تھے۔ وہ کھا رہا تھا اور ناچ رہا تھا۔ اس نے اتنا کھایا کہ پیٹ بھر گیا۔ اب وہ اپنے بھوجل پیٹ کے ساتھ آہستہ آہستہ چیزوں کی طرف بڑھتا، تھوڑا سا چکھتا اور دوسری طرف بڑھ جاتا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، اس پہ سستی طاری ہونے لگی۔ اس نے سوچا اب یہاں سے چلا جائے، مگر اس مزیدار میٹھی دنیا کے آخری کونے سے ایک مسحور کن مہک نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ سوندھی سوندھی خوشبو سب خوشبوؤں سے انوکھی، سب سے الگ تھی۔ اس کی تیز نظروں نے اس جگہ کو دیکھ لیا جہاں سے خوشبو آ رہی تھی۔ یہ گھی میں تلی سرخ سرخ روٹی کا بڑا سا ٹکڑا تھا جو لوہے کی ایک عجیب سی چیز کے ساتھ پڑا تھا۔ اگرچہ اس کا معدہ گلے تک بھر چکا تھا، مگر ڈھیر ساری میٹھی چیزیں کھانے کے بعد مزیدار روٹی کا ذائقہ چکھنے سے وہ خود کو نہ روک سکا۔ وہ بے تابی سے وہاں جا پہنچا اور جیسے ہی روٹی کے ٹکڑے کو کھانا چاہا، ایک پراسرار سی چیز تیزی سے اس کے سر کی طرف آئی۔ اس نے خود کو اس کی زد سے بچانا چاہا، مگر بھرے سے پیٹ اور غنودگی کی وجہ سے وہ پیچھے نہ ہٹ سکا اور ایک خوفناک آواز کے ساتھ پلک جھپکتے ہی اس کی گردن ایک آہنش کندھے میں جکڑ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت کا گہرا تاثر لیے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس حیرت میں ایک رنگ پچھتاوے کا بھی تھا کہ اے کاش میں اتنا لالچ نہ کرتا۔ پھر اس کا دم گھٹتا چلا گیا۔ دوسری صبح بیکری کے مالک نے اپنی دکان کا شٹر اٹھایا تو ایک کونے میں لوہے کے شکنجے میں پھنسے چوہے کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر مردہ چوہے کو اٹھا کر کچرے کی ٹوکری میں پھینک دیا اور دکان میں گھوم کر اس نقصان کا جائزہ لینے لگا جو اس بن بلائے مہمان کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔